میں چیلنج کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہی فقہ حنفیہ، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی وہی ہیں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور امام جعفر صادق کوئی فقہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ نہ فقہ جو ہے وہ جعفر صادق کی ہے، نہ ہی امام اعظم کی ہے، نہ ہی شافعی کی، نہ مالکی کی، حنبلی کسی کی بھی نہیں ہے۔ فقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ بانی شریعت ہے، آپ کا پیغام وہ آ گیا، بانی بہت شریعت گفتگو ہے۔ کی ہے سن آپ لیں نے۔ سن لیں مفتی صاحب، بیچ میں نہ بولیے گا، میں نہیں بولا، سن لیں، سنیے گا۔ میری گفتگو جب کے فقہ دوران ہے نہیں بولیں، سن لیں، جب فقہ میری ہے، میری گفتگو بات کے سب دوران شریعت نہ بولیں، محمد آپ کو مصطفیٰ ٹائم کی دیا ہے۔ جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت کا طوق ہے، جو قرآن کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت کا طوق ہے، جو تمام صحابہ کرام 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد گرامی پر اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ مردود ہے، اس پر لعنت کا طوق ہے۔ اور دوسری بات یہ، کوئی اولیاء کی اگر گستاخیاں کرے تو اس پر بھی ہمارے نزدیک لعنتیں ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ناچیز کو رجب المرجب میں پروگرامز جو خاص طور سے سنے دیکھے جاتے ہیں، جن کے حوالے سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں علم چاہیے، ہماری توجہ اس مطالعے کے اوپر کم ہے، ہمیں سوال اور ان کے جوابات چاہیے اس حوالے سے۔ تو میرے پاس بے شمار موضوعات ایسے ہیں جو رجب المرجب سے جڑے ہوئے ہیں، اور خاص مہینہ ہے، خاص پیغام لے کر آتا ہے، مگر ہمارے ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ کون سے کام کریں، کون سے کام نہ کریں۔ کچھ شخصیات کے ساتھ جڑے ہوئے دن ہوتے ہیں، شخصیات ہی کے حوالوں سے ان تاریخوں کے پیش نظر مختلف گھروں میں، مساجد میں، محافل میں پروگرامز رکھے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جن کے حوالے سے آج بات ہوگی، اور پھر 22 رجب کو ان کے لیے یا ان کی اس رسم کو پورا کرتے ہوئے یا ان سے محبت اور عقیدت کے حوالے سے جو نیاز اور کنڈوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ دیگر پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے مباحثہ اور کلام اور علمی موضوعات کے اوپر لب کشائی فرماتے ہیں۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ہمارے پاس بہت ہی انتہائی قابل احترام، اور ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ پروگرامز کے حوالے سے مختلف حساس موضوعات، سنجیدہ موضوعات کے اوپر بہت ہی دلچسپ گفتگو فرماتے ہیں، معرفت سے سرشار گفتگو ہوتی ہے، علامہ عباس مہدی تراوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رجب کی خصوصیات جہاں بے شمار ہیں، وہاں سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام پہنچے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر پھر بھی رجب سے آپ کی کیا مماثلت ہے اور نسبت ہے، اور آپ کی شخصیت کا اعجاز سب کے لیے کیسا ہے، افق عالم کے لیے کیسا ہے، ذرا بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ خیر الناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ اویس بھائی، آپ نے اس مقدس مہینے کی برکتوں کے حوالے سے، نزاکتوں کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، اور بالخصوص اس مقدس مہینے میں جو مقدس کام اور جو مقدس ہستیاں تشریف لائیں اس جہاں میں، ان کے حوالے سے، اور بالخصوص ایک خاص موضوع جو مسلمانوں میں مشترکہ ہے، مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع کو کچھ ناعاقبت اور کچھ کم فہم لوگ جو ہے اسے نزاع کا مسئلہ جو ہے وہ بنا کر مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے
جو اس کام پر جو فیوز و برکات ہے اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابہام ہے جو اس وقت معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اس رسم کو کسی خاص کی جانب نسبت دے کر ایک خاص کمیونٹی جو ہے وہ اسے انجام دے رہی ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ الزام ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی قوم کی کسی چیز کو سمجھنا ہے تو ان کے علماء سے، ان کے مراکز سے آپ کو جو ہے وہ رجوع کرنا ہوگا، اور وہاں سے آپ کو مدلل جواب اور کان گفتگو سننے کو ملے گی۔ صحیح۔ اب چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کی جانب جو ایک معروف رسم کو جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، یہ منسوب نہیں ہے، پہلی بات تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کیا ہوا فعل ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں معصوم کا فعل حجت ہوا کرتا ہے، اور ہم معصوم کے فعل کو جو ہے وہ عوام الناس میں اس کو ہم پھیلانا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ معصوم جس کام کو انجام دے رہا ہے وہ کام اپنے اندر جو فیوز و برکات رکھتا ہے اس سے عوام الناس بھی فیض یاب ہو۔ چونکہ وجود مقدس امام جو ہے وہ امت کی رہبری کے لیے ان کا وجود کائنات میں، لہٰذا ان کا ہر قدم جو ہے وہ ملت کے مسلمانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ہوتا ہے۔ اب آئیں اس مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ازہر من الشمس ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت ہے، نہ رجب کے مہینے میں آپ کی شہادت ہے۔ پھر یہ کیوں؟ اس لیے اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں اور اس کی جانب رجوع کریں تو ہمیں جو کام کرنے کے لیے قرآن مجید نے کہے ہیں وہ واجب ہوں یا مستحبات ہوں، ان کاموں میں جو استحباب کی جو فہرست ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہترین کام جو کرنے کے لیے دیے ہیں تاکہ اس سے اجر و ثواب جو ہے وہ انسان اکٹھا کرے، ان میں ایک کام ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا تو اب یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسم ہے کھانا کھلانا، مختلف لوگوں کو جمع کر کے ان کی ضیافت کرنا، تو اگر ضیافت کرنا بدعت ہے تو اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اور اگر ضیافت کرنا بدعت نہیں ہے تو اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر افراد مل کر بیٹھ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ کھانا ایک صاحب جو ہے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی نظر میں کہ یہ چند مومنین جمع ہو کے کھانا کھائیں گے، پھر دست دعا اٹھیں گے، اور بارگاہ خداوندی میں جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو یقیناً پروردگار عالم مومنین کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ جب دعا کو اس نہج سے اور ان زاویوں سے اور اس روٹ سے مانگا جائے جو اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچائے، تو یقیناً وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو یہ نیاز ہے، یہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور آپ ان کی ضیافت کرتے تھے، آپ ان کو کھانا پیش کرتے تھے، مختلف جس کے اندر میٹھا بھی ہوتا تھا اور دیگر بھی، یعنی کچھ اقسام کی 3-4 اقسام کی چیزیں جو ہے وہ امام اہتمام کر کے ان کو کھلاتے تھے۔ اور چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو جو ہے وہ قائم کیا، نہ فقط امام علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اگر ہم یہ کھانا کھلانے کی رسم کو دیکھیں تو اس کے بانی جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور جو علماء نے جو لکھا ہے تفاسیر میں اور انبیاء کی جو سیرت کی کتابیں اس کے اندر لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مہمان کھانے میں شریک نہ ہو جائے۔ اب ایک بات، اب جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نسل ابراہیم خلیل اللہ سے ہے، ذریت جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، تو اپنے آباء و اجداد کی اس سنت حسنہ کو
انہوں نے اپنی زندگی میں بھی جاری و ساری رکھا، نہ فقط امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ہم اس سے آگے بڑھیں، اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو بالکل روشن ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان پورے مدینہ میں مشہور، اور اتنا مشہور کہ 24 گھنٹے وہاں پر جو ہے وہ کھانا میسر ہوتا تھا، اور غربا جو ہے وہ آ کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتے اور اپنی بھوک مٹاتے تھے. اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ دسترخوان پہ آنے والا جو ہے وہ مسلم ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے. بس جو بھی انسان بھوکا ہے وہ آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان سے اور سیراب ہو. ٹھیک ہے. اب مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. قبلہ یہ ذرا روشن فرمائے گا کہ سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، آپ کی شخصیت اہل سنت کے لیے کس حد تک ضروری ہے، کیا مقام ہے، اور جو آپ کی روایات ہیں، آپ کے احکامات ہیں، اس کو کیسے لیا جائے گا، مثلا جیسے کنڈوں کی روایات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اس پر جزاک اللہ. اور اس کے بعد میں نے علامہ عباس ترابی صاحب کی میں نے مکمل گفتگو خاموشی کے ساتھ میں نے سنی. اب اتنے ہی وقت میں جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں، اور جو چند چیزیں خلط ملط کر دی گئی ہیں ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد عباس صاحب جو بھی کہنا چاہیں یہ استحقاق رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کس حد تک ضروری ہے اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ. قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ نہیں سوال کرتا میں تم سے دین کے پہنچانے پر کسی اجرت کا مگر قرابت داروں کی محبت کا. تو ہم تو اہل بیت کی جو محبت ہے، جو مودت ہے، اس کو ہم لازمی سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان کا جز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت پر بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے دین پہنچائے، ان پر کسی اجرت کا سوال اپنی امت سے نہیں کیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں سوال کیا، تو ان کو ایک سمپل سا جواب ہے، آسان سا جواب ہے کہ اگر از خود نبی علیہ السلام کی بات ہوتی تو یہ سوال بنتا تھا. چونکہ آپ علیہ السلام کی از خود بات نہیں ہے، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا جو ہے یہ امت مصطفی سے کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی کے لیے چاہنے کے لیے، وہ تین ہوتے ہیں. ایک محبت ہوتی ہے، اور ایک مودت ہوتی ہے، اور ایک عشق ہوتا ہے. محبت ہوتا ہے میلان قلب کو، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگی تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور اس محبت کے اندر اگر اضافہ ہو جائے، شدت آ جائے تو اس کو مودت کہتے ہیں، اور اگر اس مودت کے اندر شدت آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں. قرآن کے تناظر میں بڑی آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو آل پاک ہے اس کے ساتھ محبت کی بات نہیں کی. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور عشق کی بات بھی نہیں کی، کیونکہ محبت کا درجہ مودت سے کم ہے اور عشق کا درجہ مودت سے زیادہ ہے. محبت میں کبھی کبھی گستاخیاں ہو جاتی ہیں، اور عشق کے اندر کبھی کبھی غلو ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ ان کا نہیں ہوتا. تو قرآن ایک واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ محبت بھی نہیں کہ گستاخیاں کر بیٹھو گے، اور عشق بھی نہیں کہ تم محض عشق کی بنیاد پر غلو کر بیٹھو گے، بلکہ میرے محبوب کی آل سے جو ہے یہ مودت کریں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت امام ابو عبداللہ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن امام زین العابدین المعروف سجاد بن حضرت امام حسین بن جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا اور
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपका सिलसिला नसब है। यानी कि बाकी जो अलवी सादात हैं, शख्सियात हैं, उनका सिलसिला नसब हज़रत अली पाक की तरफ जाएगा, मगर ये जो सिलसिला नसब है ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तरफ जाएगा और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जाएगा। यही वजह है कि अहले तशय्यो के यहाँ भी तमाम आइम्मा किराम जो हैं, जिनको ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, वो फातिमी हैं। फातिमी के अलावा जो है अहले तशय्यो के यहाँ जो अली पाक की औलाद है, उसका वो मकाम और मर्तबा नहीं है कि जो सैयदना इमाम जाफ़िर सादिक का या दीगर आइम्मा किराम का है। अगर आप वालदा की तरफ से जाएं, हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह की अगर वालदा की तरफ चले जाएं तो आप, तो इमाम जाफ़िर सादिक जो हैं ये बेटे हैं हज़रत फरवा के, और हज़रत फरवा जो हैं वो साहबजादी हैं हज़रत कासिम की, और हज़रत कासिम बेटे हैं जनाब हज़रत मुहम्मद के, और मुहम्मद बेटे हैं जनाब सैयदना खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। अहले सुन्नत कैसे उनसे मवद्दत नहीं करेंगे, कैसे उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे कि उनकी जो वालिदा माजिदा है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद अम्बियात से है। यही वजह है, सुन ले, काटेंगे नहीं मुझे, सुन ले मेरी बात। यही वजह है कि इमाम जाफ़िर सादिक रहमहुल्लाह का ये फरमान है, आप फरमाया करते थे कि मुझे दो शफाअतों की उम्मीद है, एक तो मौला कायनात की शफाअत की उम्मीद है और दूसरा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शफाअत की उम्मीद है कि मेरा ननिहाल जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। जहां तक रजब मुरज्जब में ये तो बात होगी कि इस बात के ऊपर मुझे, क्योंकि बात रजब की तरफ चली जाएगी, इस बात के ऊपर मैं जरा एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब हजरत इमाम जाफर से मोहब्बत की वजह ये होनी चाहिए कि वो हजरत खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल में से हैं, ये मोहब्बत की वजह है उनसे, ये इम्तियाज है या नहीं, वो मैंने बता दी। नहीं, मवद्दत की वजह सिर्फ और सिर्फ फातिमा ज़हरा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का टुकड़ा हैं, मवद्दत की वजह सिर्फ और सिर्फ बीबी पाक सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। ये आप जहन में अच्छे तरीके से रख लें। अब जो अलामा साहब ने बात की कि खाना खिलाना मुस्तहब है, मैं इनकी तमाम बातों से इत्तिफाक करता हूँ, मैं इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं करूँगा, मगर मैं हक बजानिब हूँ। एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि इमाम जाफ़िर सादिक रहमहुल्लाह का जो यौम विसाल है वो हमारी कुतुब में 15 रजबुल मुरज्जब शरीफ का आया है, और जनाब सैयदना इमाम जाफ़िर सादिक रहमहुल्लाह का कुछ कुतुब के अंदर, आले तशय्यो की कुतुब के अंदर ये तकरीबन शव्वालुल मुकर्रम 26 शवाल को आया है। और अगर आप पड़ोसी मुल्क ईरान की अगर थोड़ा सा मुताला करें तो उससे ये पता चलता है कि वहाँ जो सरकारी तौर पर यौम इमाम जाफ़िर सादिक मनाया जाता है वो 26 शव्वालुल मुकर्रम को मनाया जाता है। ये सवाल भी बनता है कि इमाम का जैसे कि मौसूफ फरमाते हैं कि हर वक्त खाना खिलाना चाहिए, तो हमने कब मना किया है आप हर वक्त खाना खिलाएं, मगर इन आइम्मा में से किसी के फरमान को इसी तरह नहीं लिया जाता, मगर ये 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ की तखसीस ही क्यों है, आप इसके अलावा भी खिलाएं। मेरे मौसूफ ने जब ये दरवाज़ा खोल दिया तो शादी करना सुन्नत मुबारका है मेरे आका की, तो फिर 10 मुहर्रमुल हराम को शादी भी कर लेनी चाहिए, और फिर जो है वो 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ को शादी भी कर लेनी चाहिए। जब मुस्तहब्बात के दरवाजे को खोलेंगे तो फिर आप 10 मुहर्रम को रोज़ा भी रखने दें, शादी भी करने दें, खाना भी खिलाने दें, खुशियां भी मनाने दें, और बहुत सारी चीज़ें करने दें, और फिर मोमिनीन को बहुत सारी चीज़ों की आप इजाज़त दें। इसकी ही सिर्फ तखसीस क्यों है? असल वजह इसकी ये है, इमाम जाफ़िर सादिक रहमहुल्लाह की कोई रिवायत नहीं है कि उन्होंने इस दिन की तखसीस की हो। बेअसल चीज़ है ये, ना अहले सुन्नत के यहाँ है और ना अहले तशय्यो की मोतमद रिवायात के अंदर ये बात मौजूद है। और दूसरी बात ये है
کہ اس کو کچھ فاتحہ کے طور پہ ٹھیک کرتے ہے، ہیں، اور ٹھیک موصوف ہے، سے آج ہم میں نے بات سنا کروں. کہ وہ خوشی کے طور پہ کرتے ہیں. تو فاتحہ تو زندگی میں کوئی اس طرح اہتمام کے ساتھ کرتا نہیں ہے. آخری ٹھیک میرا ہے. یہ جملہ لے لیں، اہل سنت کے تمام محققین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا 148 کے اندر وصال ہو گیا، تو اس وقت جو خلفائے امیہ تھے تقریباً وہ زوال پذیر ہو چکے تھے، اور خلفائے عباسیہ جو تھے وہ نئے نئے وارد ہو رہے تھے. اور اس موقع پر جو حضرت امام جعفر صادق کے متابعین تھے، ان کو ایک موقع مل گیا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر اس طرح کی چیزیں کی گئیں، انہیں چھپایا جاتا رہا. آج سے 20 سال پہلے تک بھی چھپایا جاتا رہا. اب جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی 22 رجب المرجب کے ساتھ کوئی نسبت اس طرح نہیں ہے جیسے باقی ائمہ کی ہے، تو اب اس کو مستحبات کا دروازہ کھول کر بہت ساری ٹھیک چیزیں ہے. کی علامہ جاتی صاحب ہیں اور آپ کی طرف آتا ہوں منائی میں. مفتی جاتی صاحب نے ہیں. گفتگو کی اور منانا بتایا چاہیے، کہ منانا دیگر چاہیے. چیزیں ہم جہاں نہیں پر روکتے، ہیں. مگر 10 محرم الحرام کو بھی یہ کرنا چاہیے، علامہ صاحب امام آپ کی طرف کاظم آتا کے ہوں میں، وصال پر اور بھی یہی کرنا سوال میں آپ چاہیے، کی اور طرف رکھ رہا امام ہوں. حسن کے وصال پر جیسے بھی کہ کرنا مفتی چاہیے. صاحب نے گفتگو کی اور بتایا کہ سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام پہنچے. آپ کی شخصیت اور آپ کی فضیلت، اس میں سارے دروازے آپ کی طرف کھلے ہوئے ہیں مادر گرامی کی وجہ سے، اور پھر خلافت کی وجہ سے، اور امام المتقین کی وجہ سے. اور پھر آپ نے بتایا کہ جو 22 کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اگر یہ کرنا ہے مستحبات کے دروازے میں، تو پھر 10 محرم کو بھی روزے رکھے جائیں، 10 محرم کو بھی شادیاں کی جائیں، 10 محرم کو بھی، یعنی آپ اس کو اس طرح سے ریپلیکا دیکھتے ہیں اس کا. یہ کوئی خاص ہٹ ہے کسی کے لیے، کسی شخصیت کی وجہ سے آپ نے 22 رجب المرجب کا انتخاب کیا علامہ صاحب؟ جی علامہ صاحب، میں نے عرض کیا کہ کسی خاص شخصیت کی وجہ سے 22 رجب کا انتخاب کر لیا گیا ہے، یا واقعی مستحبات میں سے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اس کے پیچھے کوئی روایت ملتی بھی ہے؟ دیکھیں اویس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جب بھی کوئی اقدام کرتے ہیں وہ خوشی کا کریں یا غم کا کریں. برادران اہل سنت کے علماء کے بعض علماء کی جانب سے سوائے اعتراض کے اور کچھ بھی ان کی جانب سے ہمیں سننے کو نہیں ملتا. اب انہوں نے کتنی لمبی چوڑی تمہید جو ہے وہ ایک مسئلے کے اوپر رکھ دی کہ 10 محرم کو شادی کر لیں، فلاں کو شادی کر لیں. بھی کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ پھر اس کو کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 10 محرم کو آپ 22 رجب سے ملا رہے ہیں، جبکہ 10 محرم وہ دن ہے جس دن رسول اللہ مغموم ہے، جس دن رسول اللہ کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، جس دن رسول اللہ کا گریبان چاک ہے، جس دن رسول اللہ جو ہے وہ سوگ میں ہے. اگر آپ اپنے نبی کے سوگ والے دن کو خوشی منانا چاہتے ہیں تو جائیں، جا کے منائیں. ہم نے کب منع کیا آپ کو؟ پھر قیامت کے دن جب آپ نبی اعظم کا سامنا کریں گے تو وہ پھر جو چیزیں اللہ کی جانب سے آپ کے حصے میں قرار دی جا چکے ہیں، پھر اس کو پہنتے ہوئے، یعنی لعنت کا توق گلے میں ڈال کے آپ رسول اللہ کے سامنے جائیں گے کہ جس دن آپ کا رسول مغموم ہے، غمزدہ ہے، افسوس ہے، اس کے گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے، اس کا نواسا جو ہے اسے بے گور و کفن جو ہے وہ اس کا لاشا ہے، بھوکا پیاسا اس کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اس دن مسلمان جو ہیں وہ استحباب کا دروازہ کھول کر جو ہے وہ شادیاں کریں، نکاح کریں. بسم اللہ. اگر یہ اسلام ہے تو پھر میں جملہ کہوں گا، میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، سلام علی الاسلام. ایسے اسلام پہ سلام ہے جس کی سربراہی کا دعویٰ یزید کر رہا ہے اور لوگ اس کو سربراہ اسلام مان رہے ہیں. اگر یہ اسلام ہے کہ ایک جانب بانی اسلام جو ہے وہ مغموم ہو اور آپ ایک رسم کی جو ہے نفی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں سوائے چند جملوں کے، اور اس کے اوپر آپ اس کو اس عظیم المرتبہ سہانے کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جس میں خود رسول اللہ جو مغموم ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کریں. اب مسئلہ صرف اتنا ہے میرے بھائی، اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت جو ہم نے قائم نہیں کی، خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ ہے، تو اگر اس میں کوئی ایسی تاریخ آ جاتی ہے کہ جس تاریخ کے اندر جو ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور واقعہ جو ہے اس سے کوئی نسبت پا جاتی ہے، تو اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اس کے اندر جو ہے آپ کیا ہم اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فیوز و برکات کے لیے جس کو جاری کیا، کہ ایک شخص نے آ کے جب شکایت کی اپنی تنگ دستی کی، تو آپ نے انہیں جو ہے وہ تشویق دی کہ اپنے گھر میں کوشش کرو کہ دسترخوان کا اہتمام کرو، ولو کانا، آپ کو ادھار ہی لینا کیوں نہ پڑے۔ تو جب وہ کام کرو گے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو کھانا کھلانا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک جملہ میں کہتا چلوں، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جملہ ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوگی میدان محشر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو جناب موسیٰ کہیں گے کہ پالنے والے، جو میرا اجر و ثواب ہے، جو میرا مقام ہے جنت میں، اس کو جلدی سے میرے حوالے کریں۔ تو احدیت کی بارگاہ سے، بارگاہ احدیت سے یہ سوال ہوگا کہ اے موسیٰ، تو جو اتنی تشویق دکھا رہا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب یہ جملہ غور طلب ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے لیے کیا کیا ہے کہ میں تمہیں جنت کی نعمات میں اور جنت میں داخل کر دوں، یا اس کا جس کا شوق ہے وہ میں آپ کے حوالے کروں، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام تر چیزیں گنوائیں گے، تو اس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی جانب سے بھی یہ جواب آئے گا کہ موسیٰ، میں نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، صاحب معجزات بنایا۔ تو اب جب یہ جملے اللہ کی جانب سے آئیں گے تو جناب موسیٰ ساکت ہو جائیں گے، اور ان کے سقوط کو ختم کرنے کے لیے پھر احدیت کی بارگاہ احدیت سے پھر یہ جواب آئے گا کہ موسیٰ، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری جنت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو لباس پہنانا، اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ وہ عمل ہے جن کو میں پسند کرتا ہوں، اور ان عمل کرنے والوں کو میں داخل بہشت کرتا ہوں اور داخل بہشت کروں گا۔ علامہ صاحب، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، سوال کی طرف بھی آپ متوجہ ہو جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ جی، میں وہی سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر دیکھیں بھائی، میں تو بالکل سیدھی بات کرتا ہوں، اگر اہل بیت علیہم السلام کے جو دشمن ہے، اب اس بات کو ذہن میں رکھیے، جو دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یقیناً ہمیں تو خوشی ہوگی، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم خوشی منائیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جو بھی ہو، جو تاریخ ہو، میں اس تاریخ کے جنبیلوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابو جہل رسول اللہ کا دشمن، ابو لہب رسول اللہ کا دشمن، جب یہ دنیا سے دفع ہو گئے، رخصت ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے، تو کیا کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دن خوشی منائے؟ تو ابو جہل کے مرنے پہ تو کنڈے نہیں ہوتے نا؟ نہیں، بات کنڈے کی نہیں ہے۔ اب اس کو کنڈے کو لا کے اس کے اندر جو فٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز ہے فیوز و برکات کے لیے، اور کھانا کھلانا ایک الہی وظیفہ ہے، پسندیدہ فعل ہے، اور اس فعل کو اب اپنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، بی بی ام البنین کا دسترخوان سجایا جاتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں اگر کوئی تاریخ بیچ میں آ جاتی تو اس میں دسترخوان سجنے پر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ عمومی بات ہے، پہلی بات یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو چھپایا نہیں ہے، واضح ہوتا ہے اس کے اندر۔ کسی ہمارے ہاں کنڈوں میں اہل سنت برادران شریک ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کنڈے کھاتے ہیں، کوئی ایک بیان دے دے کہ اس دن جب یہ کنڈے کی نیاز کھا رہے ہوتے تو کوئی ہماری زبان پر کوئی ایسا جملہ ہو جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ جناب فلاں کی خوشی میں ہو رہا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو دعا مانگی جاتی ہے، وہاں تو نظر دی جاتی ہے، وہاں تو فاتحہ دیا جاتا ہے، وہاں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، خیر و برکت کی باتیں ہوتی ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ خام خواہ اس کو نزاع بنا کے مسلمانوں کے درمیان جو ہے اس رسم کو روکنا، یہ چیمانہ دارت۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ویسے آپ نے کبھی کنڈوں میں شرکت کی ہوگی، تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، یا اس کے دن کے حوالے سے کچھ ایسا خاص پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا کوئی آئٹم رکھا جاتا ہے؟ محمد اویس ربانی صاحب، ہم الحمدللہ جب سے رجب المرجب شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو چونکہ ہمارے ہاں 15 رجب المرجب شریف کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے وصال کا دن بھی ذکر کیا گیا ہے، میں ہر نماز کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ،
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اہتمام کے ساتھ تقریباً میں فاتحہ کرتا ہوں۔ باقی یہ جو مروجہ رسم ہے کنڈے، اس میں کبھی میں شریک نہیں ہوا۔ یہاں مثالیں دی گئیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں مثالیں دی گئیں موسیٰ علیہ السلام کی، تو میں نے کب منع کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کھانا کھلانے میں غرباء اور مساکین کو ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ بھائی اس دن اگر تاریخ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تاریخ آ جائے تو آپ یہ کریں کہ جب کوئی آپ پر بدگمانی کر رہا ہو تو آپ اس تاریخ کو چینج کر دیں، تبدیل کر دیں، کیونکہ اس دن نہ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت مبارکہ ہے، وہ تو 8 رمضان کو ہے جو کہ 80 ہجری کے اندر ہے، نہ اس وقت آپ کا وصال مبارک ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو ہے 148 اور یہ 15 رجب المرجب بنتا ہے ہجری کے اعتبار سے 148، اور ایران کا جو ہے وہ میں ذکر کر چکا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت کا طوق ہے، جو قرآن کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت کا طوق ہے، جو تمام صحابہ کرام 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد گرامی پر اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ مردود ہے، اس پر لعنت کا طوق ہے۔ اور دوسری بات یہ کوئی اولیاء کی اگر گستاخیاں کرے تو اس پر بھی ہمارے نزدیک لعنتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ موصوف فرما رہے ہیں وہ جنت میں کیسے جائے گا، تو جنت دینے والا صرف اللہ ہے اور رسول اللہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جنت دینا نہ کسی امام کا کام ہے، نہ کسی عالم کا کام ہے، نہ کسی مفتی کا کام ہے، نہ اہل بیت میں سے کوئی جنت دلوائے گا، نہ صحابہ میں سے کوئی جنت دلوائے گا۔ جنت دینے والا اللہ ہے اور جنت دلانے والے رسول اللہ ہیں۔ ہم اس معاملے میں بالکل جو ہے واضح طور پر کلیئر ہیں، اور ہمیں ان سے جنت چاہیے بھی نہیں موصوف سے، ہمیں جنت چاہیے اللہ سے اور رسول اللہ سے۔ اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ جب جنت دلائیں گے تو جس چیز کو اجازت دیں گے ان سے وہ آگے سلسلہ چلے گا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اس دن کی کوئی وجہ مناسبت موتی جھڑتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی حدیث نہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی کوئی مستند روایت بتائیں، جبکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کوئی ایسی بھی روایت یا آپ کا کوئی فرمان بالکل ہے ہی نہیں ہے، یہ بے اصل ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا موصوف نے۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ 22 رجب کو بھی کھلائیں، آپ 22 جمادی الثانی کو بھی کھائیں، آپ جو ہے 10 محرم کو بھی کھلائیں، آپ جو ہے 10 سفر کو بھی کھلائیں، جو دن بنتے 21 رمضان کو بھی آپ جو ہے وہ شربتیں بانٹیں، کیونکہ آپ 10 محرم کو شربتیں بانٹتے ہیں تو 21 کو بھی بانٹیں، اس وقت تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ باقی رہا امام علی مقام رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا، تو ہمارے نزدیک جو سوگ ہوتا ہے وہ 3 دن ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، الا یہ کہ وہ عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن حمل نہ ہونے کی صورت میں سوگ منائے۔ ہمارے نزدیک 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اور یہ سوگ نہ کبھی امام جعفر صادق نے منایا، نہ کبھی یہ امام زین العابدین نے منایا، نہ کبھی امام موسیٰ کاظم نے منایا، نہ کبھی امام نقی نے منایا، نہ کبھی تقی نے منایا، نہ کبھی امام علی رضا نے منایا، نہ کبھی امام حسن عسکری نے منایا۔ اور جو 12ویں امام کی غیبت کا عقیدہ ہے وہ تو قرب قیامت کے اندر ان کی ولادت ہوگی، ہمیں تو کوئی ایسی مطلب اب مجھے سوال پوچھنے کا بھی موقع دینا، آپ میں بہت سارے سوال کریں نوٹ کر لیتا ہوں اور وہ پھر نکل جاتا ہے موقع، پھر نیا کوشچن آ جاتا ہے۔ اب 3 باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے جنت اور جہنم والی بات کی تھی، اس میں ایک حدیث عام طور سے سنائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ کیا وہ ویلڈ ہے یا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ علی قسیم النار و جنہ، یہ حدیث آپ اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں یا ضعیف سمجھتے ہیں؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کسی کو جنت کی تقسیم کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور اگر صحیح نہیں ہے حدیث بالکل، تو اس پہ ذرا گفتگو فرما لیں۔ یہ حدیث قابل دلیل نہیں ہے۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن کریم میں جنت دینے کا ذکر اللہ نے اپنی جانب کیا ہے، اور احادیث صحیحہ سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ثابت ہے۔ قرآن کے سامنے یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔
یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے۔ قرآن کے سامنے قابل حجت نہیں ہے۔ قرآن کی ہر چوتھی آیت میں جنت کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے صاحب، تو پھر حدیث غلط ہوگی نا، یعنی اللہ کے رسول کا قول نہیں ہوگا نہیں، حدیث کو میں غلط نہیں کہہ رہا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں قرآن کے سامنے حجت نہیں ہے۔ ہم قرآن کی طرف جائیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک پہلا اصول قرآن ہے، دوسرا اصول سنت رسول ہے، تیسرا اصول اجماع ہے، اور چوتھا اصول قیاس ہے۔ جب قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، ہم پھر کسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی اگر حدیث آپ کی یہ صحت کہتے کے ہیں کہ اوپر جنت تقسیم کر، دیکھیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے سردار امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اس طرح کی روایات کی طرف آئیں، اور میں آپ یہ کہہ نہیں کہہ رہا، سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف حدیث کی صحت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحت حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ جنت کا معاملہ قطعی اور یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر ایک آپ کہیں گے تو یہ دروازہ کھولا گیا، تو پھر کل کو کوئی اور اٹھ کے کہے گا کہ جنت تقسیم کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو اللہ کا کام ہے اس پر اللہ کو اس پر رہنے دیں، وہ اچھا اسی کو یہ ہم نے مقام اور مرتبہ۔ یہ ہماری کوئی مینٹالٹی ہے کہ اگر کوئی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں آئے گی تو ہم یہ توقع کر لیں کہ کوئی نہ کوئی حدیث گڑ لی جائے گی حضرت ابوبکر کے لیے فوراً سے، یعنی نہیں، مینٹالٹی ہے ہماری۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہرگز آپ اس کا مطلب نکال رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو کہا صحیح حدیث ہے کہ حضرت امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب ہمارے پاس صحیح احادیث طیبہ موجود ہوں تو ضعیف حدیثوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، جبکہ قرآن کریم کا ایک وافر حصہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات میرے تک پہنچ گئی۔ دوسرا حصہ جو آپ کی گفتگو سے جڑا ہوا تھا، میں تاکہ آگے بڑھ سکوں، علامہ صاحب سے گفتگو کر سکوں، یہ تو آپ نے فرما دیا، بالکل واضح ہو گیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر سوگ 3 دن کا ہوتا ہے تو ہم 22 رجب کو سوگ کریں یا خوشی کریں، ان دونوں میں سے کیا کریں، اس کا انتخاب کر کے بتا دیں۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ 22 رجب المرجب شریف ہو، یا 22 جمادی الثانی ہو، یا 21 رمضان ہو، یا 10 محرم الحرام ہو، اس میں ہمیں سوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کے تذکرے کرنے چاہیے، ان کی جو مناقب ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، اور امت کو بزدل نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ ابو بکر صدیق نے یہ کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال گورنر بن کر، اور 20 سال جو ہے آپ نے امیر المومنین بن کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ آپ کاتب وحی ہیں، حضور نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کی، حضرت عمر نے اسلام کو پھیلایا، سیدنا امام حسین نے آپ نے پورے کنبے کو دین کی حفاظت کے لیے کٹوا دیا، اور سیدنا امام حسن نے امت کے اندر خون ریزی کو بچانے کی وجہ سے اپنے نانا جان کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے ساری خلافت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کو دے دی۔ ان لوگوں کو جینا سکھائیں، ان کو جرت سکھائیں، ان کو بہادری سکھائیں، ان کو رونا دھونا نہ سکھائیں۔ ویسے بھی اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آن ٹارگیٹ کوئی رسم بنا لیا ہے، اس کو آن ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے کبھی اس کو ان دنوں میں نہیں اس طرح سے اہتمام کیا، کوئی روایت نظر نہیں آ رہی، تو ان دنوں میں، آج کے دور میں اس کو اس طرح سے آرگنائز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اویس بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو تیر چلائے ہیں الحمدللہ وہ موضوع سے بالکل ہٹ کے چلائے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو جانشین پیغمبر اعظم مانتے ہیں، بلا فصل مانتے ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانتے، یہ بات طے ہے۔ ہم خلافت کے معاملے میں پہلا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے، بے شمار اس کے اوپر بحثیں ہو چکی ہیں، بے شمار اس کے اوپر پروگرام ہو چکے ہیں، بے شمار اس کے اوپر دلائل دیے جا چکے ہیں، اور ہمارے ان دلائل کو الحمدللہ ثم الحمدللہ رد کرنے کی بھی کہیں کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جناب حدیث کے مقابلے، قرآن کے مقابلے میں حدیث جو ہے وہ اس کو ہم نہیں مانتے، یہ انہوں نے اپنا معیار دیا ہے۔ تو جب میری بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی وراثت کے اوپر قرآن کی آیتیں بطور دلیل پیش کی تھی، تو وہاں پر ایک ضعیف من گھڑت حدیث کا کیوں سہارا لیا گیا؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کچھ جواب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی کہ یہ بھی ایک الہی تقسیم ہے، الہی تقسیم یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے ائمہ کا تذکرہ کریں گے،
صاحبان ایمان جو ہیں وہ اپنے مولا کا تذکرہ کریں گے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ نے وہ صحیح حدیث کے اندر میرے مولا کے لیے میرے رسول اعظم نے کہتے کہ یا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا الا مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا الا منافق۔ لہٰذا ہم جب اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں میرے بھائی تو ہم اس کی فضیلت بیان کرتے، تو ظاہر ہے ان کی فضیلت کے آگے جو بند باندھتے ہیں تو وہ بند باندھ کے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا قبیلہ، ہمارا تعلق کہاں سے ہے، ہم کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب انہوں نے یکسر جو ہے وہ ہٹا دیا۔ اب اس حدیث کے اوپر بھی تو بتائے نا کہ امام حسن اور امام حسین کو جوانان جنت کا سردار کہا اللہ کے رسول نے، تو انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ کہا کہ جناب 1,24,000 صحابی جو ہیں یہ سارے جو ہے جنت میں دی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ صحابہ، وہ بھی تو صحابہ ہی ہوں گے نا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے ایک صحابی کو یہ تلقین کی کہ کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ یار یہ تقسیم مت کریں، پہلے آپ معیار ڈکلیئر کریں کہ آپ کے یہاں معیار کیا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے۔ سب کو آپ ملا دیں گے تو پھر اس کے اندر سارے چلے جائیں گے۔ پھر اگر آپ نے یہ کہ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، اس تعریف میں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے بھی آئیں گے۔ پہلے ان چیزوں کو ڈکلیئر، یہ ساری چیزیں طے ہیں، یہ خام خواہ کا مسلمانوں کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے جو ہے یہ خام خواہ کی بحثیں کی جاتی ہیں۔ مت کریں بحثیں میرے بھائی۔ اس وقت آپ کے جو 4 امام ہیں وہ میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ آپ نے اتنی تمہید باندھ کے ایک جملہ کہہ دیا کہ وہ نواسہ ہیں خلیفہ اول کے، یہ تو بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ تمہارے گھر کے پاس تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ میرے امام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی اختیار نہ کرتے تو علم آپ کے پاس کہاں سے آتا؟ یہ بھی تو بتائیں نا۔ ایک استاد ہے، آپ اس کے جو شاگردان ہیں ان کو آپ امام مان رہے ہیں، اور جو استاد ہے اس کو وہ لیول دے رہے ہیں جو ایک مولوی کا، ایک مفتی کا، ایک جو ہے وہ عام مولوی کا ہوتا ہے۔ یار یہ خدا کے بندے کرو، ہمارے نزدیک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر حجت خدا، خلیفۃ اللہ، منصوص من اللہ امام ہیں، اور امام کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، امام ہادی ہوتا ہے، دنیا ہدایت کی محتاج ہے، اور جو ہادی ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، قرآن کی آیت ہے کہ اے حبیب آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ جب تک قوم کا وجود ہوگا ایک ہادی کا وجود ہے، اور ہادی جب قوم کے اندر ہوتا ہے تو ہادی قوم کو نجات کے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے، ہادی جو ہے وہ قوم کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ہادی ہی جنت دینے والا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جنت خدا کی ملکیت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ خدا کی ہے، لیکن خدا نے اس جنت کے دینے کا اختیار دیا ہے اپنے ولی مطلق کو، جو ان کے اولیاء ہیں ان کو اختیار دیا ہے جنت کا۔ کیا شہید کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ راہی جنت ہو جائیں گے؟ ایک عام انسان، ایک عام شہید جو ہے وہ جنت بانٹے تو مولوی صاحبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب امام جعفر صادق اور ہمارے ائمہ جو اہل بیت علیہ السلام، جو خون رسول ہیں، جو گوشت رسول ہیں، جو پوست رسول ہیں، جو خاندان رسول سے ہیں، جو جزو رسول ہیں، جو بدن رسول ہیں، اس کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، جنت اللہ کی ہے، لیکن اس جنت کا اختیار محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے اہل بیت علیہ السلام کے محتاج ہیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کسی کے بارے میں کہتے کہ میں اسے نہیں جانتا تو اللہ بھی اس سے منہ پھیر لے گا۔ جنت تو دور کی بات ہے، وہاں تو جو ہے پھر پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ مسلمانوں کو بہکاؤ نہیں، مسلمانوں کو گمراہ نہیں کرو۔ خام خواہ کی محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور عزاداری کے حوالے سے من گھڑت تاریخ کا سہارا لے کر ایک خلیفے کی شہادت کو جوڑ کے اس کو جناب آپ محرم کو خراب کرنے کے لیے عزاداری کو خراب کریں، آپ خاموش ہو نا۔ وہاں تو تاریخ بالکل کہتے کہ اس تاریخ کو خلیفہ ثانی کی شہادت یا وفات ہے ہی نہیں۔ جب ہے نہیں تو کیوں جوڑا جا رہا ہے اس کو؟ یہ خام خواہ کا مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک نزاع کو قائم کرنا۔ خدا کے بندو جاؤ جا کر قرآن کو پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی مولانا نے جس آیت کا تذکرہ کیا اس آیت کا شان اور اس کا اسٹیٹس اور اس کے روٹس کو سمجھتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے صحابہ مودت دینے والے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت مودت اجرت بن رہی ہے رسول کی
محنت کی، تو اجرت دینے والا اور جس کے لیے اجرت دی جا رہی وہ کہاں سے برابر ہوں گے؟ وہ برابر ہوں گے؟ میں اجرت دینے والا ہوں، میں اگر اس کام کی اجرت نہیں دوں گا تو میں اس کام کے اجر و ثواب سے محروم رہوں گا۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کی اجرت ہے، روزہ رکھتا ہوں تو روزے کی اجرت ہے، حج کرتا ہوں تو حج کی اجرت ہے، چونکہ یہ اسلام ہے، یہ رسول نے پہنچایا ہے، اس سے مجھے عزت مل رہی ہے۔ اب میں نے ان تمام تر چیزوں کی اجرت دینی ہے، اور وہ اجرت مودت فی القربہ ہے، کسی اور کی مودت نہیں، مودت فی القربہ ہے، مودت فی القربہ ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ بن رہی ہے اجرت رسول کی محنت کی۔ تو کہاں دینے والے اور کہاں جن کی محبت بن رہی ہے ان کو آپ ایک ساتھ ملا رہے ہیں، اور اب اس کو ایزی لے رہے ہیں کہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی بھائی صحابہ کا مقام ہے، اس کو اس کے اوپر رکھو۔ کیا صحابہ کے اندر مجھے یہ بتائیں، کیا جناب سلمان صحابی نہیں ہے؟ ابو ذر غفاری صحابی نہیں ہے؟ جناب مقداد صحابی نہیں ہے؟ جناب اوسجہ اپنا حذیفہ بن یمان صحابی نہیں ہے؟ عمار یاسر صحابی نہیں ہے؟ ہم نے کس صحابی، یہ جو ہمارے اندر ایک معیار ہے صحابی کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے ایمان کو اپنایا اور آخری دم تک اسی ایمان پر رہا ہو۔ بڑی شد و مد کے ساتھ ایک صاحب کے بارے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، تو پھر یہ بھی بتاؤ کہ چوتھا خلیفۃ المسلمین کے خلاف اسی نے بغاوت بھی کی، چوتھا خلیفۃ المسلمین کی اس نے بیعت کو بھی توڑا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یار ایسے خامخواہ مسلمانوں کو الجھا کے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو مرنا ہے، قیام مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، قیامت کے دن ہمارا سامنا ہوگا رسول اللہ کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ جب وہاں سامنا ہوگا تو پھر وہاں نہ کوئی رشتہ داریاں چلیں گی، نہ وہاں پیسہ چلے گا، نہ وہاں کوئی رشوت ہوگی۔ اور کتنی ایسی صحیح احادیث معتبرہ ہیں، کیا لواء الحمد کا سایہ جو ہے کیا اس کو نصیب ہوگا جو دنیا میں محمد و آل محمد کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کرتا جو ہے وہ گزر گیا، نازیبا جملے کہتا وہ گزر گیا، جو اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے گزر گیا، لواء الحمد کا سایہ اس کے لیے ہوگا، یا جو اہل بیت علیہ السلام کی مریدی میں زندگی گزار کے گیا ہوگا؟ کیا یہ روایت موجود نہیں کہ لواء الحمد اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن یا علی لواء الحمد اٹھانے والے آپ ہیں؟ تو جب علی کے پاس لواء الحمد ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا اس سائے کے حصول کے لیے۔ یہ کہاں کی اڑا رہے ہیں؟ اور یہ بھی حدیث معتبر ہے، صحیح حدیث ہے، میں اسے صحیح سند کے طور پر پیش کروں گا۔ اگلا پروگرام رکھے میں سارے ریفرنس اس کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے جنت کا اختیار مجھے دیا ہے، جنت کا اختیار مجھے دیا ہے، اور یا علی یہ اختیار میں آپ کو دے رہا، انت قسیم النار والجنہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو مقام اور مرتبہ عدل اللہ کے رسول کا ہے وہی مقام و مرتبہ عدل امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اللہ کا رسول جانتا کہ یہ میرا نائب ہے، کیا یہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ جزوی فضیلت کے طور پہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کے موسیٰ کے ساتھ تھی؟ یہ صرف جزوی چیزیں کر کے آپ مسلمانوں کے ذہنوں کو کیوں پراگندہ کر رہے ہیں؟ بزرگان، میرے سننے دیکھنے والوں، یاد رکھو ہدایت چاہیے ہمیں، اور ہدایت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہدایت وہ کر سکتا ہے جو خود ہدایت پر ہو۔ اور جتنے بھی صحابی ہیں تمام کے اسٹیٹمنٹ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جب خلیفہ اول خلیفہ بنے تو اس کا بیانیہ موجود ہے کہ میں بھی تم جیسے بشر ہوں، اگر کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، تاریخ الخلفاء کے جملے ہیں۔ دوسرے خلیفہ جب موصوف ہوئے تو ان کے بھی جملے ہیں کہ جناب میں بھی آپ جیسا بشر ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے۔ بھائی آپ منصب ہدایت پر آ رہے ہیں، منصب ہدایت پر وہ آتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ ہم نے ان چیزوں کو کبھی ڈسکس نہیں کیا۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں مفتی صاحب کے سامنے، اہل سنت جو ہے وہ 22 صفر کو عرس مناتے ہیں، اور دیگر لوگوں کا بھی جو ہے وہ عرس منایا جاتا ہے، ہم نے کبھی کسی کے اوپر تنقید کی ہے؟
ہم نے کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ پرچہ کٹوایا، یا ہم نے اپنے مجالس میں کبھی یہ ڈسکس کیا کہ فلاں جگہ پہ عرس ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ناچ گانا ہو رہا ہے؟ بھائی آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دو بھائی. آپ کو نہیں عزاداری کرنی نہ کرو، آپ نے نہیں ماننا مولا علی کو نہ مانو، آپ نے نہیں ماننا جناب سیدہ کو نہ مانو. ہم کب آپ سے منوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو میدان محشر میں جب یہ راز کھلے گا تب آپ کو پتہ چلے گا. اے کاش ہم بھی اہل بیت علیہم السلام کی غلامی کر لیتے. اچھا مفتی صاحب، میں آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی، علامہ صاحب نے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھا، اور ایک بڑی پوائنٹ کی بات جہاں سے میں سٹارٹ لوں گا آپ کے سوال کا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ 4 ائمہ اربع جنہیں کہا جاتا ہے وہ امام جعفر صادق سے کہیں نہ کہیں منسوب ہیں، ان کی شاگردی میں ہے، یہ اعجاز کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ دوسرا یہ کہ علم اور حکمت اور فقہ کے سارے علوم آپ سے لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ تفریق کیوں ہے؟ اور اس حوالے سے جو مخصوصی اب اختصاص آپ کو حاصل ہے، اس پہ کیوں نہیں فضیلت پہ بات کی جا رہی اور اس کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ اور ایک اور پوائنٹ کی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ القربیٰ کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت کا حکم آیا ہے، اور صحابہ کرام اور دیگر معززین وہ ہیں جن کو مودت ان سے کرنی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حضرت صاحب کی بہت ساری گفتگو میں نہیں سن سکا کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، مگر جس طریقے سے یہ ان کا جسم حرکت کر رہا تھا اور یہ اپنی کرسی پہ ہل رہے تھے، یعنی آخر میں جب یہ میرے سامنے آئے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہوگا. چند باتیں تو ان کی گفتگو سے جو ہے وہ آپ نے اخذ کر لی. ان میں سے ایک بات ان کی میں نے آخر میں سنی، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، ہر ایک چیز کا جواب دوں گا. ابھی تک انہوں نے اس روایت کو پیش نہیں کیا کہ 22 رجب المرجب شریف کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا ہو. کوئی ان کے پاس اصل نہیں ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اچھلنے سے بات نہیں ہوگی، بات اطمینان سے اور دلائل سے ہوگی. ایک بات. دوسری بات، موصوف یہ فرماتے ہیں ہماری کس مجلس کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی، یہ مولانا آپ بتائیں. ہاں یہ بتائیں کون سی آپ کی مجلس ہوتی ہے جس میں آپ تبرہ نہیں کرتے. ایم اے جناح روڈ پر آپ نے آج سے 3 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور آپ کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان پر لعنتیں نہیں کی. آپ نے ملک کا امن تباہ نہیں کیا، آپ تبرہ نہیں کرتے. نیشنل میڈیا پر یہ بات چلی، آپ نے اگر عزاداری کرنی تھی تو آپ عزاداری کرتے نا. وہاں نماز کے بعد آپ صحابہ پہ تبرہ کر رہے تھے، اور آپ ہی کا سن لیجئے تحمل کے ساتھ، آپ ہی کا بندہ، کیا نام ہے اس کا، اویس بھائی، وہ جو اسلام آباد میں رہتا ہے عمران خان کی حکومت میں، کیا نام ہے وہ، الوی کر کے ہے، آصف رضا الوی، کیا نام ہے اس کا، ان کا مشہور بندہ ہے. اس نے اسلام، جی میں نے کہا آصف الوی، آصف الوی نام لیا ابھی، موصوف فرما رہے ہیں. بتائیے ہم آپ کی کس جو آپ بند کمرے میں کرتے ہیں وہ تو ہم بتانا، وہاں تو ہم ہوتے نہیں ہیں. آپ کا آصف الوی اسلام آباد کی سڑکوں میں کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو ہاتھ ڈالتا ہے، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں بات کرے کوئی تو وہ فارغ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم سے ان کی صحابیت ثابت ہے. میں کہتا ہوں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پر اس طرح بات کرے اس کا اپنا ایمان بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ اس بات کا جواب دیں کہ لعنتیں نہیں بھیجی آپ نے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ پر تبرہ نہیں کیا. ہم لوگ ذرا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، نہیں ہٹیں گے نہیں، میں ان کے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. گفتگو کروا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا ایک تکفیری فکر کی سوچ بھی ہوتی ہے ہمارے، نہیں آپ نہیں کروا رہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے دلائل دیں، مجھے بتائیں، میں ان کو بتا رہا ہوں. اس بات کا جواب یہ دیں کہ ایم اے جناح روڈ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہندہ حضرت ابو سفیان پر لعنتیں ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ سرے عام یہاں آپ کے چینل پر، جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، غلط بیانی کر رہے ہیں اور دروغ گوئی کر رہے ہیں. اس کا ان کو جواب دینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے باغ فدق والی حدیث کو پیش کیا قرآن کے سامنے، جو قسیم من النار والی حدیث ہے. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کون سا مال چھوڑا، ہارون علیہ السلام نے کون سا مال چھوڑا، نوح علیہ السلام نے کون سا مال چھوڑا. یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بی بی پاک فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے غلام چاہیے، فرمایا غلام نہیں، آپ قناعت کریں، جائیں سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں اور اللہ اکبر پڑھیں، میرے پاس جو بھی مال آیا تھا وہ سارا کا سارا مال میں نے بدر کے یتاما میں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی تو بھیجا ہے بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کو کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہی یہ تھے، دنیا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا علی میں نے 3 مرتبہ اللہ سے اس بات کا سوال کیا کہ اللہ آپ کو خلیفہ بنا دے، لیکن اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ اور صحیح حدیث مسلم شریف کی کہ آپ لکھنا چاہتے تھے وصیت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا رہنے دو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور مسلمان امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اس طرح تو ہم محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اب میں آپ کے سوال کی جانب آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، غالباً یہی بات کی ہوگی نا کہ میں نے سنا نہیں ہے، 2 سال انہوں نے امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے پاس پڑھا۔ بالکل صحیح بات ہے، جو بات صحیح ہوگی ہم اس کو مانیں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے پاس 2 سال پڑھا تو پھر اپنا فقہ کیوں بنا لیا؟ ان کے فقہ کو آگے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کوئی مستقل فقہ نہیں تھا، ان کا سارا فقہ وہی ہے جو فقہ حنفی ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ، پھر یہ فتویٰ لگائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہاں سے جو ہے کیا نام ہے فقہ لینے کے بعد یہ جو فقہ ہے نا امام صاحب کے پاس، یہ سارا کا سارا فقہ جعفریہ ہے، اور جو دوسرے آپ کے استاد تھے حماد بن سلیمان، ان سے آپ نے لیا ہے۔ ان چیزوں میں جہاں دلائل تکڑے تھے اس کو باقاعدہ آپ نے ترتیب دیا، اور یہ ان کا جو فقہ ہے جو انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے فقہ جعفریہ کی طرف، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اصل فقہ جو ہے وہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی ہے، کیونکہ وہ ان چاروں کو پڑھایا جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ہے، تو وہ تو وہی فقہ ہے، وہ تو اسی پہ عمل کرتی ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، سن لیں، امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک امام جعفر صادق کے پاس پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر وہ ہاتھ چھوڑنے کی بات کی ہو، آپ نے مانی نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق نے جو فقہ دیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دیا ہے۔ ہاں اس وقت یہ ہوا کہ جو بنی امیہ کے خلفاء تھے وہ زوال پذیر ہو گئے، بنی عباسیہ یعنی کہ عباسی خلفاء جب آئے تو اس وقت جو امام جعفر صادق کے متبعین تھے، یعنی کہ جو ایسے بنے ہوئے تھے، بناوٹی متبعین تھے، سرکاری سطح پر انہوں نے بیٹھ کر جو ہے فقہ جعفریہ کو جو ہے یہ ترتیب دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا صاحب، ایک بڑا دلچسپ فقہ جعفریہ کو علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ بھلے گفتگو کر لیں۔ میرے عوض بھی میں علامہ صاحب کو مفتی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہی فقہ حنفیہ، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور امام جعفر صادق کوئی فقہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ نہ فقہ جو ہے وہ جعفر صادق کی ہے، نہ ہی امام اعظم کی ہے، نہ ہی شافعی کی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کسی کی بھی نہیں ہے۔ فقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ وہ بانی شریعت ہے۔ آپ کا پیغام آ گیا، بہت گفتگو کی ہے۔ سنیں مفتی صاحب بیچ میں نہ بولیے گا، میں نہیں بولا، سنیے گا۔ جب فقہ ہے میری بات نہیں مجھ سے علامہ صاحب کی گفتگو ہے، میں نے خود کہا علامہ صاحب کا وقت ہے، آپ کی بات ختم ہوئی ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہاں ختم ہو گیا، میں نے علامہ صاحب کی طرف پھیرا سوال۔ چلیے آپ گفتگو کریں، میرا وقت ختم ہو گیا تو گفتگو کریں۔ جی تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور فقہ جو ہے وہ اسلام کی ہے، کسی امام کی نہیں ہے۔ اب آپ سنیے گا کہ امام جعفر صادق، پہلے میں آپ کو امام جعفر صادق سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو عام مولویوں کا تصور ہے نا وہ نکل جائے۔ امام جعفر، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، مفتی صاحب آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، اوپر جاتا ہوں۔ پہلے امام جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں امیر المومنین کے، امیر المومنین بیٹے ہیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، امام حسن بھائی ہیں، یہ امام ہو گئے۔ اب آپ آ جائیں نیچے، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام محمد کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم۔
इमाम मूसा काज़िम के बेटे का नाम अली रज़ा है, अली रज़ा के बेटे का नाम मोहम्मद तकी है, मोहम्मद तकी के बेटे का नाम अली नकी है, अली नकी के बेटे का नाम हसन अस्करी है, हसन अस्करी के बेटे का नाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मेरे 12 इमाम है। चैलेंज है रहती दुनिया तक, मैं आपका हर सवाल कबूल करूंगा अगर आप मेरे 12 इमामों के कोई उस्ताद दिखा दें दुनिया में कि उन्होंने किसी के सामने जानवे अदब तय किया हो, किसी गैर के सामने, किसी गैर के सामने। कहाँ की उड़ा रहे हो मौलवी साहब आप बैठ के, कहाँ की कर रहे हो? जो मोहताज हैं इल्म के, जो मोहताज हैं इल्म के, उनके तो फजाइल पढ़े जा रहे हैं, और जो इल्म लदूनी के वारिस हैं, जिनका इल्म मुस्तकीम रसूलुल्लाह से लिया गया, बीच में कोई वास्ता नहीं है, रसूल की जबान चूस चूस के जो परवान चढ़े हैं, रसूल से जिन्होंने इल्म हासिल किया है, उनको अब खातिर में नहीं ला रहे कि उनकी कोई फिका नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है। और चंद मन घड़त मैं साबित करता हूं कि ये जितने के जितने भी जो लोग हैं जो इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आए, इनकी उनकी पुश्त पनाही खुलाफाए बनु अब्बास करते चले आ रहे थे, इसलिए कि उन्हें खतरा था कि अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम का फर्ज जो मनसब इमामत पर फायज है, अगर वो अपने काम को अंजाम देता रहा और लोग उसके गिर्द आते रहे, तो फिर हमारी खिलाफत को खतरा है। पैसे खर्च किए, माल खर्च किए, बेबुनियाद और मन घड़त जो है वो फुकहा पैदा किए गए, मन घड़त पीर बनाए गए, मन घड़त जो है वो खानकाहें बनाई गई ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका जाए। लेकिन ये बात अजहर मिन शम्स है कि जो अल्लाह के दरसगाह के पले और पाले और पढ़े हुए होते हैं, वो अवाम के मोहताज नहीं होते, बल्कि अवाम उसकी मोहताज है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है आज। मैं देखिए मीडिया से पिछले 15-16 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वक्त में से एक दकीका निकाल कर, चूंकि प्रोग्राम का वक्त अब अख्ताम पजीर है, आपके वक्त में से ये पॉइंट निकाल के मुफ्ती साहब के सामने रख देता हूँ जो आपने चैलेंज किया है, वो मैं रख देता हूँ, और मैं कंक्लूजन की तरफ भी जाता हूँ कि मुफ्ती साहब ये जैसा फरमा रहे हैं लामा साहब के, अच्छा एक सेकंड अवेश भाई, एक सेकंड। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मैं आप इनको हवाला दे दूं, इनको बड़ा शौक है हवाले का, तो सुन ले, हवाला भी सुन ले। अल्लामा बाकर मजलिसी अलैहिर्रहमा ने हिलियतुल मुत्तकीन के अंदर ये रिवायत रखी है कि एक शख्स दाखिल हुआ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर, तो आपके यहाँ दस्तरखान सजा हुआ था और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे हुए थे, और एक लोगों का एक जम्मे गफीर था जो मुस्तफीद हो रहे थे। तो जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने पूछा, इस्तफसार किया लोगों से कि आज के कोई खास एहतमाम है, तो उनको कहने वाले ने कहा कि नहीं, खास एहतमाम नहीं है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तरखान है जो आप जो है वो सजाते हैं इस दिन को, और लोगों को जमा करते हैं और लोगों को ये तशवीक देते हैं कि आप भी अगर फयूज़ व बरकत चाहते हैं, चूंकि बेहतरीन जो है वो काम अल्लाह का पसंदीदा काम खाना खिलाना है, लिहाजा मुझे जो है वो मनफत हासिल हुई है आज के दिन, लिहाजा आज के दिन चूंकि ज्यादा मनफत आई है मेरे हाथ में, तो इसलिए मैंने एहतमाम भी ज्यादा किया है। तो पूछने वो रजब का महीना था और 22 तारीख थी। कुल इतनी बात है जिसको ये जो है ना मक्खी को घीस घीस के जो है वो भैंसा बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बात नहीं है मुफ्ती साहब। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारी किसी खुशी में दुश्मन अहले बैत की वफात आ जाती है तो हमारी खुशी दुबाला हो जाती है। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी तरफ में आ जाता हूं क्योंकि प्रोग्राम भी खत्म होगा। पॉइंट की बात थी वो उस्ताद वाली कि 12 अइम्मा का कोई उस्ताद है। मैंने सुन लिया आपका सवाल। 22 रजब अल मुरज्जब शरीफ को इमाम जाफिर सादिक रहमहुल्लाह के पास ज्यादा मनफियत आई, तो उन्होंने दावत कर ली। मेरे सवाल का, एतराज का, नक्स का, मुआरजे का कुछ भी नहीं बना। पहली बात तो ये है कि उनको मनफियत मिली थी, उन्होंने हुक्म तो नहीं किया ना। बात तो ये चल रही है, ये हुक्म समझ के मना रहे हैं, यानी कि मुल्ला बाकिर मजलिसी खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश। मैं आपकी बात चुपके से सुनता हूँ, खामोश रहे। मुल्ला बाकिर मजलिसी ने इनको ये बता दिया कि जिस तरह अजान के अंदर अलीउल वलीउल्लाह का इजाफा एक कौम ने किया है, ऐसे ही इनको मुल्ला बाकिर मजलिसी ने बता दिया। वो एक अचानक कोई ऐसी मनफियत आई होगी जिसको मजलिसी साहब ने बयान कर दिया। हजरत इमाम का जो है फरमान नहीं है, ना कुलैनी ने फरमान जिक्र किया है, ना मजलिसी ने किया है, न सुदूक ने किया है, न किसी और ने किया है। रही ये बात कि कौन है इमाम, मैं इनको बता देता हूं
کہ یہ احادیث کی کتابوں کو پڑھیں، صرف اپنے اس بند کمرے میں نہ رہیں، صرف اپنے اس تالاب میں نہ رہیں، اس تالاب سے باہر نکلیں تو ان کو کئی روایتیں ایسی ملیں گی جو ابو بکر صدیق سے مولا کائنات روایت کر رہے ہیں، ان کے علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کوئی استاد بتائیے تو ام سلمہ کی جو روایت ہے، یعنی پنج تن پاک کے بارے میں چادر کو تانا گیا، یہ روایت بھی تو اہل بیت نے ام سلمہ سے سنی ہے، یہ روایت بھی تو اہل بیت نے اماں عائشہ سے سنی ہے۔ امام زین العابدین مسجد میں جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے جو غلام تھے حضرت سالم، ان کی مجلس میں جی گفتگو دلچسپ ہو رہی ہے خواتین و حضرات، اور ظاہر وقت ہمارے پاس انتہائی محدود رہا۔ اس عنوان کے اوپر ایک اور نشست رکھی جا سکتی ہے، اور جب گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں تو مجھے یہی حسرت ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سوال جواب لے سکوں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر آپ کے سوالات بھی ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں مفتی عبدالقادر رضاوی صاحب کا، میں شکر گزار ہوں علامہ عباس مہدی ترابی صاحب کا۔ آپ نے اپنے علمی دقائق پیش کیے اور بہت ہی قیمتی اور احسن انداز سے گفتگو رہی۔ بہرحال کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنی ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے عقائد، تاریخی روایات اور نظریات کو پیش کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، ایک اور پروگرام میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اللہ کی امان میں۔